لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قبل تکریم معزز و مکرم سامعین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی. ان سے پہلے 5-6 آیات کریمہ کا خلاصہ. یا ایھا الناس اعبدوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے انسانیت کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا. پھر رب ذوالجلال نے اپنے واجب الوجود ہونے کو، اپنی توحید کو، وحدہ لا شریک ہونے کو بیان فرمایا. پھر اس کے بعد اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کے واضح فرمایا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک عظیم معجزے کا ظہور، جو عالمی معجزہ کلام ربانی کی صورت میں تھا، رب ذوالجلال نے اس کا تذکرہ فرمایا جو نبوت کے اوپر دلیل تھا. پھر قرآن کے کلام اللہ ہونے کے اندر شک کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عالمی چیلنج دیا. پھر دنیا کفر جب اس چیلنج کا جواب نہ دے سکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد قیامت اور قیامت کے اندر جہنم کے عذاب سے لوگوں کو ڈرایا. ایسی جہنم وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اس کے باوجود جب انکار کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل، کوئی جواز نہ بچا تو انہوں نے قرآن کریم کے اوپر مختلف قسم کے اعتراضات کرنا شروع کر دیے. ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض جو پچھلے درس کے اندر کھول کے آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ مشرکین نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے کلام کے اندر چھوٹی چھوٹی مخلوقات، حقیر سی مخلوقات کا تذکرہ کیوں، مکھی کا، مچھر کا تذکرہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ لا یستحیی سے اس کا جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مثالیں جو اللہ ہی کی مخلوق کی ہیں اللہ پاک دینے سے نہیں شرماتے. بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بھی بیان ہوا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسقین کی، جو فسق و فجور کرنے والے، ان کی نشانیوں کو بیان کیا. 3 نشانیاں: الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. سب سے پہلی نشانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں. دوسری نشانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا جوڑنے کا اس کو توڑتے ہیں، یعنی صلہ رحمی نہیں کرتے. تیسری نشانی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرنے کے اندر رکاوٹ بن جاتے ہیں، یا اللہ کے قوانین کو تسلیم کرنے کے باوجود اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے، اللہ کی نبی کی سنتوں کے مقابلے کے اندر اپنی خواہشات، اپنی نفسیات، اپنے معاشرے کی، سوسائٹی کی رسم و رواج کو ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں. تو فاسقین کی یہ 3 نشانیاں رب ذوالجلال نے بیان فرمائی. اب آیت نمبر 28 کے اندر اللہ پاک نے اپنے معبود برحق ہونے کے اوپر 2 ٹھوس قسم کے دلائل بیان فرمائے ہیں. اتنا کچھ اللہ پاک نے بیان کر دیا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معبود برحق ہونے کو مزید کھول کے بیان فرما رہے ہیں. کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا. وکنتم امواتا، تھے تم مردہ. فاحیاکم، پس اس نے تم کو زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے.
اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ایک ٹھوس دلیل جو انسان کے اندر ہے اور انسان کے وجود کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ پاک اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ کیف تکفرون، تم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو کہ واجب الوجود نہیں، اس کا وجود نہیں، اس بات کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اللہ کے نبی کی رسالت کا، قیامت کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اس کے بعد اللہ پاک نے دلیل دی، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تھے تم مردہ۔ واقعتاً ہر انسان تخلیق سے پہلے مردہ ہی تھا، اللہ نے ہم کو تخلیق کیا، پیدا کیا، اس سے پہلے ہر کوئی مردہ ہی تھا۔ ہر انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ آیا جس کو اللہ پاک نے سوال کے اندر بیان کیا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان کے اوپر ایسا زمانہ نہیں آیا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ اس کو میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ہمارا کوئی ذکر نہ تھا، ہمارا کوئی نام و نشان نہ تھا، تو ہم کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپوں کی پیٹوں کے اندر مردہ صورت کے اندر ہم لوگوں کو وجود دے دیا، پھر باپوں کی پیٹوں سے رحم مادر کے اندر گندے پانی کی صورت کے اندر اللہ پاک نے منتقل فرمایا، 40 دن تک اسی حالت میں گندے خون کی صورت میں رہے، پھر لوتھڑے کی شکل اللہ پاک نے دی، پھر اس کے اندر ہڈیوں کا ڈھانچہ رب ذوالجلال نے ڈالا، پھر 4 مہینوں کے بعد اللہ نے اس کے اندر روح کو پھونک دیا۔ 5 مہینے مسلسل اندھیروں کے اندر پرورش کرنے والی ذات رب ذوالجلال کی، جو انسان کو سانس بھی دے رہی ہے، انسان کی خوراک کا انتظام بھی کر رہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فَأَحْيَاكُمْ کا اظہار فرماتے ہیں، انسان کو دنیا کے اندر وجود دے دیتے ہیں۔ تو تم پہلے مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس رب ذوالجلال نے تم کو زندہ کر دیا، پھر زندگی کی صورت کے اندر ہم دنیا کے اندر ظاہر ہوئے، رب ذوالجلال نے اشرف المخلوق انسان بنایا، پھر عزت و اکرام کا سلسلہ رب ذوالجلال نے شروع فرما دیا کہ اس انسان کو اپنے مطالبات پورے کروانے کے لیے رونے کا ڈنک اور انداز سکھلا دیا، پھر اسی رب ذوالجلال نے اس کو حرکت کرنے کا طریقہ بتلایا، آہستہ آہستہ بول چال اور چلنے کی طرق رب ذوالجلال نے اس کو سمجھانے شروع کر دیے۔ جب یہ بلوغت کی عمر کو پہنچا تو اللہ کے احکامات اس کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں نے انسانیت کے اوپر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ نے انسان کے اندر خیر بھی رکھ دی، شر بھی رکھ دیا، پھر انسان کو دعوت فکر دے دی، فَاعْبُدُوا کا خطاب انسان کو کر دیا، مقصود زندگی عبادت ہی تیری ہے، یہ انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ پھر اس کے بعد انسان کو اختیار دے دیا کہ تو چاہے تو اپنے خیر کو شر کے اوپر غالب کر دے، چاہے تو شر کو غیر کے اوپر غالب کر دے، یہ دنیا تیرے لیے دار الامتحان ہے، جزا آگے تجھے ملے گی، بھلے وہ بلائی کی صورت میں، جنت کی صورت میں ملے یا جہنم کی صورت میں ملے، تیرے اعمال کے اوپر اس کا معاملہ اور دار و مدار ہوگا۔ تو رب ذوالجلال نے یہ سارے کی ساری انعامات انسان کو دنیا کے اندر دے دیے۔ پھر ایک وقت آیا کہ انسان کی عمر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، جو اللہ پاک نے ہر زیرو چیز کے لیے ایک اجل، ایک وقت مقرر کر دیے۔ موت کا وقت، جب وہ موت کا وقت آ جاتا ہے، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک لمحہ آگے کو جاتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے کو آتا ہے۔ جب وہ والا لمحہ آ جاتا ہے تو فَأَحْيَاكُمْ کے بعد ثُمَّ يُمِيتُكُمْ کا منظر ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو موت دیں گے، پہلے مردہ پھر زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ موت دیں گے۔ جب رب ذوالجلال انسان کو موت دے دیتے ہیں تو انسان ساری زندگی بھلے غفلت کی کیوں نہ گزار دے، پھر بھی وہ رحیم و کریم رب اپنی رحمت اس کی طرف متوجہ رکھتے ہیں کہ دنیا دار الامتحان تھا، اس کے اندر تجھے میں نے اشرف المخلوق انسان بنایا، تیرے اشرف ہونے کا لحاظ تیری موت کے وقت بھی رب ذوالجلال رکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے دنیا انسانیت کو خطاب کر کے اس مرنے والے میت کے آداب، حقوق، فرائض سمجھا دیے کہ تم نے اس کے بڑا ہی اکرام کرنا ہے، عزت و تکریم کے ساتھ اس کو دفنانا ہے، پہلے اس کو غسل بھی دینا ہے، پاک صاف کرنا ہے، اس کے بعد صاف ستھرا انسلا لباس اس کو پہنا دینا ہے، جو برزخی زندگی کا ایک مخصوص لباس ہے، کفن کی صورت میں اس کو پہنا دینا ہے۔ پھر اللہ پاک اس بندے کی عزت اور شرم کا اتنا لحاظ رکھتے ہیں
کہ وہ کپڑا لباس کھلا ہوا ہوتا ہے، انسلا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 3 پٹیاں باندھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ 3 پٹیاں جو کہ اس کفن کا حصہ نہیں، اس لباس کا حصہ نہیں، ان پٹیوں کو باندھ دو، میرے بندے کو حرکت نقل کے اندر تم کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف لے کے جاؤ، اس کا ستر نہ کھل جائے، اس کا شرم و حیا ظاہر نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا حیا اس بندے سے فرما رہے ہیں۔ پھر اس کو جنازہ گاہ کی طرف ادب و احترام کے ساتھ، ایک بندہ نہیں، 2 نہیں، 4 بندے، وہ بھی ہاتھوں کے اوپر نہیں کندھوں کے اوپر اٹھا کے عزت و تکریم کے ساتھ اس کو لے کے جائیں، وہاں تک اس کو لے کے جایا جاتا ہے۔ پھر اتباع الجنائز، مسلمانوں کے لیے اس کا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ قرار دے دیا، پھر اس کی نماز جنازہ عزت و تکریم کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اس کے لیے آہوزاری کر کے اللہ پاک سے معافی طلب کی جاتی ہے، پھر اس کو عزت اکرام کے ساتھ قبرستان کی طرف لے کے جائیں۔ پھر سنت رسول کے مطابق اس کو قبر کے اندر دفنانے کا طریقہ جو شریعت مطہرہ نے ہم لوگوں کو سکھلایا، وہ شریعت ہم لوگوں کو بتاتی ہے کہ اس طریقے کے ساتھ اس کو بہترین انداز میں عزت کے ساتھ اکرام کے ساتھ قبر کے اندر اتار دو۔ جب مردے کو قبر کے اندر رکھنے لگو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کا ورد کرو۔ جب قبر کے اندر رکھ دو تو سنت کے مطابق بھلے وہ دنیا کے اندر نہیں سویا، لیکن اس وقت اس قبر کے اندر لٹانے کا طرز ہماری شریعت سنت کے مطابق ہی بتلاتی ہے کہ اس کی کمر بھی، پیٹھ بھی قبلہ طرف ہو، قبلہ کی طرف پھرے ہوا اس کا چہرہ اور اس کا سینہ ہونا چاہیے، بالکل اس کی پیٹھ دیوار کے ساتھ لگا کے اس کو قبلہ رخ کر دو۔ پھر شریعت ہمیں کہتی ہے کہ جو کفن ہے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز قبر کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ جو پٹیاں جن کے ساتھ باندھ کے اس کے سطر کو محفوظ کیا تھا، وہ پٹیاں بھی کفن کا حصہ نہیں، وہ صرف اور صرف اس لیے تھیں کہ اس کا کفن کھل کے اس کا شرم ظاہر نہ ہو۔ قبر کے اندر جانے کے بعد ان پٹیوں کو نکال لینا، یہ بھی شریعت مطہرہ کا حسن اور طریقہ کار ہم لوگوں کے سامنے۔ اس سے پہلے شاید لوگوں کو علم نہ ہو تو وہ پٹیاں اس کے اندر ہی چھوڑ دی جاتی تھیں، علم ہو جانے کے بعد ان کو اندر چھوڑنا روا نہیں، جائز نہیں، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، تو وہ پٹیاں بھی نکال لیں۔ پھر سنت کے مطابق اس کو قبر کے اندر رکھتے ہوئے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کا ورد۔ پھر جب اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے تو اس وقت دعا جو اللہ پاک نے سکھلائی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ قرآن کریم کی آیت کریم ہے۔ اس آیت کریمہ کا ورد کیا جائے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پڑھنے والے کو اپنی موت بھی یاد آئے گی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم لوگ پیدا ہوئے، پھر اسی مٹی کے اندر جائیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ایک دن آئے گا اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اپنی اصلیت، اپنی حقیقت بھی انسان کے اوپر واضح ہوتی جائے۔ اس وقت دفناتے وقت قبر کے اندر اتارتے ہیں، اونچے اونچے کلمے کے ورد شروع ہو جاتے ہیں۔ شہادت کلمہ پڑھیں جی، شہادت کلمے کی فضیلت کا کوئی بھی منکر نہیں، کلمہ طیبہ افضل و ذکر اللہ کے نبی نے قرار دیا، اس کی فضیلت کا کوئی بھی منکر نہیں، لیکن جو موقع محل کی دعائیں اللہ کے نبی نے سکھلا دیں، ہماری شریعت نے ہم لوگوں کو بتلا دیں، ان موقع محل کے اندر ان دعاؤں کا ورد افضل قرار دے دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ سجدے کے اندر آپ جائیں سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیں، سجدہ تو ہو جائے گا، آپ کو دوبارہ سجدہ نہیں کرنا پڑے گا، لیکن فضیلت والا ذکر وہاں پہ سبحان ربی العظیم ہی ہوگا، سبحان ربی الاعلیٰ یا لا الہ الا اللہ نہیں ہوگا۔ تو ہر موقع محل کی مناسبت سے یہ شریعت نے ہم لوگوں کو دعائیں سکھلائی ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے کہ ہماری شریعت نے ہم لوگوں کو دعا سکھلائی کہ قبر کے اندر اتارتے وقت آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ قبر کے اوپر مٹی ڈالتے وقت دعا کا ورد کرنا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں، ان کا یاد کرنے کا بھی اہتمام ہو جائے۔ پھر ثم یمیتکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت دیں گے، یہ موت آ گئی، عزت و اکرام کے ساتھ اس کو دفنا دیا گیا۔ پھر وہ رسا کو حکم دے دیا کہ جتنا اونٹ ذبح کر کے تقسیم کرنے تک کا وقت ہے، اتنا وقت اس قبر کے پاس ٹھہر کے اس کے لیے ذکر و اذکار کرو، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو، اللہ پاک سے مانگو۔ یہ طرز بہترین انداز کے ساتھ دفنانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و تکریم کی۔ انسان کو یہ سوچ کی شرم آنی چاہیے کہ میری روح قفس انصری سے نکل جاتی ہے، اس کے باوجود بھی رب ذوالجلال میرے اکرام کے اندر کمی نہیں آنے دیتے۔ میں کتنا بے اکرام ہوں کہ اتنی بڑی ذات کے سامنے جھکنے سے شرما رہا ہوں، اس کے در کے اوپر نہیں آتا۔ تو انسان کو خود سوچ کی خود حیا کرنی چاہیے کہ میں رب ذوالجلال کے در کے اوپر کیوں نہیں آتا۔ تو اس کے بعد ثم یمیتکم کے بعد ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تو پھر زندہ کرے گا، اس کے اندر مختلف سارے اقوال ہیں کہ کس وقت زندہ ہوں گے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثم یحییکم سے مراد قبر کی زندگی ہے، کہ قبر کے اندر جب ڈال دیا جائے گا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔
تعاد روحہ فی جسدہ، اس کے جسم کے اندر اس کی روح کو لٹا دیا جائے گا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ روح تو نہیں لٹائی جائے گی، ہاں روح کے ایک تعلق جسم کے ساتھ بنا دیا جاتا ہے۔ پھر قبر کے اندر اس سے سوال ہوں گے، من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا تھا۔ تو یہ 3 قسم کے سوالات ہوں گے۔ جس نے دنیا کے اندر رب ذوالجلال کے احکامات کے مطابق نبی کی سنتوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری، وہ اس وقت جواب دے گا، من ربک کا جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ پاک ہے۔ من نبیوں کا سوال ہوگا، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جواب دینے کی طاقت اللہ پاک دیں گے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اللہ پاک طاقت دے دیں گے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جب یہ بہترین جواب دے دے گا، پھر اس کی قبر کو حد نظر تک وسیع کر دیا جائے گا، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو علیین کے اندر رکھیں یا اس کے اندر رکھیں، وہ رب ذوالجلال کا اپنا معاملہ، اعلیٰ مقام کے اندر اس کی روح ہوگی۔ وہ اگر راحت میں ہوگی تو جسم بھی راحت محسوس کرے گا، وہ تکلیف میں ہوگی تو جسم بھی تکلیف محسوس کرے گا۔ اگر اس کے برعکس دنیا من پسند کی گزاری ہوگی تو اس وقت من ربو کا سوال ہوگا، تو اس وقت جواب تو نہیں آئے گا سوائے ہاں ہاں اور فریاد کے، کچھ نہیں نکلے گا زبان سے۔ تو پھر ایسے بدبخت کے لیے، ایسے فسق و فجور کرنے والے کے لیے قبر کو ملا دیا جائے گا۔ اور احادیث کی روح سے جب قبر ایک دوسرے ایسے ملے گی تو اس کی جسم کی پسلیاں جو ہیں ایک دوسرے کے اندر ایسے گھس جائیں گی جس طرح کی انگلیاں گھس گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر سانپوں کو، بچھوؤں کو مسلط فرما دیں گے۔ عذاب قبر اس کا شروع ہو جائے گا۔ سجین کے اندر اس کی روح تعلق جسم کے ساتھ، روح تکلیف کے اندر ہوگی تو جسم کو بھی تکلیف محسوس ہوگی۔ تو ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندہ کریں گے۔ تو یہ عالم برزخ علماء نے فرمایا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اکثر علماء نے اس سے یہی زندگی مراد لی۔ ثم الیہ ترجعون، پھر انسان یہ نہ سمجھے کہ قبر کے اندر کی زندگی کے اندر عذاب ہو گیا پھر بس ختم، نہیں، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی رب ذوالجلال کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر سامنا ہوگا، اعمال نامے کھلیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے، دودھ دودھ اور پانی پانی ہو جائے گا۔ اس وقت دنیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز کے مطابق گزارنے والے کو جنت انعام کی صورت میں ملے گی، اور روح گردانی کرنے والے کو جہنم عذاب کی صورت میں مل جائے گی۔ تو وہاں کی زندگی ابدی راتوں والی یا ابدی مصیبتوں والی انسان کو مل جائے گی۔ تو اس کامیاب زندگی کو پانے کے لیے رب ذوالجلال کو معبود برحق مان کے اس رب ذوالجلال کی احکامات کی پیروی کرنا، اس کی تابعداری فرما برداری کرنا، یہی عقل مندوں کی نشانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر انسان کو ایک ٹھوس دلیل کے ساتھ سمجھایا کہ انسان اپنی زندگی سے خود کو دیکھے کہ میں کیا چیز تھا، پھر رب ذوالجلال نے مجھے وجود دے دیا، پھر اسی رب ذوالجلال نے مرنے تک کے معاملات مجھے آنکھوں کے ساتھ دکھلا رہا ہے، پھر مرنے کے بعد کے معاملات جب وہ دور آئے گا تو اللہ پاک کھولتے چلے جائیں گے، ہر چیز کھلتی چلی جائے گی۔ آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ ہم اپنے آپ کا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں پیدا کرنے والی ذات آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا سوائے رب ذوالجلال نے، تو اس لیے اس رب ذوالجلال کی حاکمیت کو تسلیم کر لینا یہی عقل مندی کی نشانی ہے۔ تو اس ٹھوس دلیل سے رب ذوالجلال ہم لوگوں کو قائل فرما رہے، جو مشرک رب ذوالجلال کے علاوہ دوسرے معبودوں کے پیروکار تھے، دوسرے معبودوں کی ان کی سامنے جھکتے، ان کی عبادات کیا کرتے تھے، ان کے پاس ان کے معبود برحق ہونے کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں تھی سوائے اس کے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی دلیل موجود نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتے ہیں، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، کہ جو اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں کو پکارتے ہیں، دوسرے الہوں کو مانتے ہیں الہ، تو لا برہان لہو بے، ان کے دوسرے الہوں کے معبود برحق ہونے کے اوپر لا برہان، ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بغیر دلیل کے وہ لگے ہوئے ہیں۔ رب ذوالجلال کی ذات گرامی ایسی ہے جس کو بغیر دلیل کے ماننا چاہیے تھا، اس کے اوپر رب ذوالجلال ہم لوگوں کو ایسے دلائل دے رہے ہیں کہ ہماری عقل اس کے اوپر سوچنے کے اوپر ہم لوگوں کو مجبور کر رہی۔ دوسری ٹھوس دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا کیف تکفرون، تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو؟ وہ اللہ، هو الذی جس نے خلق کا پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سارے کا سارا کچھ تمہارے لیے پیدا کر دیا، ثم استوى پھر متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پھر اس کو درست کیا یا ان کو بنا دیا، 7 سماوات 7 آسمان،
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس دوسری آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دلیل دی جس کا مشاہدہ ہم میں سے ہر عام و خاص اپنی آنکھوں کے ساتھ کرتا ہے۔ کون سی دلیل؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے، والذی، وہ ذات ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ زمین کے اندر جو چیزیں بھی موجود ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں نہیں نظر آتی ہیں، ہم ان کو محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تمام کی تمام مخلوقات انسان کی خدمت کے لیے رب ذوالجلال نے پیدا فرمائی ہیں۔ جن کی خدمت کو ہماری عقل مانتی ہے وہ بھی ہماری خدمت کے اوپر ہیں، جن کو ہماری عقل خدمت کے لیے نہیں مانتے وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں رب ذوالجلال نے خدمت ہی کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ دیکھیں مکھیاں بن بنا رہی ہوتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی مکھیاں گندی جو گندگی کے اوپر بیٹھتی ہیں، ہم انہیں اپنے لیے مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں رب ذوالجلال نے ان کی پیدائش کے اندر انسان کے لیے کتنی ساری حکمتیں کھول کے رکھی ہوں کہ یہ وہ مکھیاں جو گندگی کے اندر بیٹھتی ہیں ان کے کتنے سارے جراثیم کو ہضم کر لیتی ہیں، ختم کر لیتی ہیں۔ ایسے جراثیم جو انسان کے لیے باعث اذیت ہوں، باعث نقصان ہوں، ایسے جراثیم کو ختم کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے یہ مشینریاں چھوٹی چھوٹی چلائی ہوئی، یہ بن بناتی ہوئی مکھیاں ان گندگیوں کے اوپر بیٹھتی ہیں اور ان غلاظتوں کو، جراثیم کو ختم کر ڈالتی ہیں۔ ہم لوگوں کو سمجھ تو نہیں آتا، لیکن رب ذوالجلال نے ان کی پیدا کرنے کے اندر بھی ضرور حکمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح کچھ اس آیت کریمہ کے اوپر اعتراض کرنے والے ایسے جدید دور کے لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی، تو یہ سانپ کو دیکھو، بچھو کو دیکھو، اس سے انسان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ اس کے بھی بڑے بڑے فوائد ہیں، چاہے جائے کہ ہمارے علم کے اندر ان کے فوائد نہیں، لیکن رب ذوالجلال نے ان کو بھی فائدے سے خالی نہیں رکھا۔ فائدہ یہی نہیں ہوتا کہ انسان کسی چیز کو کھائے یا استعمال کرے بس وہی فائدہ ہے، اس کے علاوہ بھی سینکڑوں فوائد ہیں جنہیں ہماری عقلیں سمجھتی ہی نہیں ہیں۔ ان کا زہر تریاق کی صورت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سانپ اور بچھو جن کی عذاب قبر کی مثالیں ہمارے نبی نے دی ہیں کہ قبر کے اندر نہ ماننے والوں کے اوپر سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جائیں گے، ایسے ایسے زہریلے سانپ کہ اگر وہ دنیا کے اندر سانس لے لیں تو دنیا کے اندر سبز پتہ آپ کو کوئی بھی نظر نہ آئے، گھاس کا کوئی تنکا آپ کو سبز و شاداب نظر نہ آئے، اس کی اتنی زہریلی زہر ہے۔ اس زہریلی زہر کو سمجھانے کے لیے سانپ بچھوؤں کا نام جو اللہ کے نبی نے لیا، دنیا کے اندر سانپ نہ ہوتے، بچھو نہ ہوتے تو ہم ان سانپوں اور بچھوؤں کو کیسے سمجھتے؟ ہمیں پتہ ہے کہ چھوٹا سا سانپ اس مجلس کے اندر آ جائے، مجلس والے سارے کے سارے بکھر جاتے ہیں، چھوٹے سے سانپ سے اتنا خوف محسوس کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بچانے والے ہمارے گرد و نواح کے اندر دوست یار بھی ہیں، بھاگنے کی جگہ بھی موجود ہیں، سارے کے سارے اسباب ہیں، ہم اس کو مار بھی سکتے ہیں، لیکن قبر کے اندر ایسے سانپ اور بچھو جن کی زہر اتنی شدید ہوگی، اللہ کے نبی نے ہمیں ڈرایا وہ تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ جب وہ مسلط ہوں گے تو اس قبر سے بھاگنے کا بھی کوئی راستہ موجود نہیں، اس کے زہر سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ موجود نہیں سوائے نیک اعمال کے۔ تو پھر وہ دہشت، وہ ڈر ان سانپ بچھوؤں کو دیکھ کے ہمارے دل کے اندر بیٹھ جانا چاہیے۔ تو کیا انسان کے لیے یہ نفع کم ہے کہ انسان ان سانپ بچھوؤں کو دیکھ کے عبرت حاصل کرے کہ یہ کتنی زہریلی چیزیں، اس سے کئی گنا زیادہ زہریلی قبر کے اندر ملیں گی، تو ان سے بچاؤ کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ کی مان کے اس کی طریقہ کار کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ بھی انسان کا بہت بڑا فائدہ ہے، اتنا بڑا فائدہ کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے سارے کا سارا کچھ اللہ پاک نے انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد ثم استویٰ، استوا کہتے ہیں متوجہ ہونے کو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ فسواہن، سوا کہتے ہیں درست کرنا، بنانا، پیدا کرنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہن، ان کو، سبع سماوات، 7 آسمان، یہ 7 آسمان رب ذوالجلال نے پھر بنا دیے۔ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب اللہ پاک نے کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا تو اللہ کا تخت پانی کے اوپر تھا، کہ اللہ پاک نے اپنے تخت کو پانی کے اوپر رکھا ہوا۔ پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رب ذوالجلال نے مخلوقات پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا، پھر اللہ پاک نے اس پانی کو دھوئیں کی شکل دے دی، وہ دھواں اوپر کو اٹھنے لگا، دھواں اوپر کو جب اٹھ گیا تو نیچے جب دھواں پانی ختم ہو گیا تو اس کی اللہ پاک نے زمین بنا دی، دھواں جب اوپر کو اٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھوئیں کے آسمان بنا دیے۔ 7 سماوات، 7 آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی۔ اس آیت کریمہ سے ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ پاک نے پہلے زمین کو بنایا، پھر اس کے بعد آسمان کو بنایا۔ پہلے زمین کا تذکرہ ہے ترتیب کے لحاظ سے، پھر اس کے بعد اللہ پاک ثم استویٰ، آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، آسمان کو بنایا۔
اور دنیا کا بھی یہی رواج ہے، پہلے زمین ہموار کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کے اوپر بلڈنگ کھڑی کی جاتی ہے، پھر چھت اس کے بنائے جاتے ہیں۔ تو آسمان کو اللہ پاک نے چھت قرار دی ہے، تو چھت بعد میں رب ذوالجلال نے بنایا۔ سورہ حامیم سجدہ کے اندر بھی اللہ پاک اسی قسم کے مضمون کو بیان کرتے ہیں۔ اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہو ایسے رب کا جس نے زمین کو 2 دنوں کے اندر پیدا فرمایا؟ اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ باقی چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مل ملا کے 4 دنوں کے اندر پیدا فرما دیا۔ ثم استوى، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوئے الی السماء، آسمان کی طرف، وہی دخان، وہ ایک دھواں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھوئیں کو، اس آسمان کو، زمین کو اپنی طرف بلایا۔ کیا کہا کہ زمین بھی آ جائے، آسمان بھی، طوعاً و کرہا، خوشی کے ساتھ ہیں یا زبردستی، بس انہوں نے آنا ہے۔ تو قالتا اتینا طائعین، زمین آسمان دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کی، یا رب ہم خوشی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جب وہ آگے تو فقضاہن 7 سماوات، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، فی یومین، 2 دن کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مضمون سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، پہلے اللہ نے زمین کو بنا لیا، اوپر صرف دھواں تھا، پھر وہ رب ذوالجلال نے اس کے تہ بتہ 7 آسمان بنا دیے۔ لیکن سورہ نازعات کی آیات کریمہ سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمین کو پیدا نہیں فرمایا، پہلے آسمان کو پیدا فرمایا۔ تو ظاہراً دونوں آیات کے اندر تضاد نظر آتا ہے۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا؟ بناہا، جس کو رب ذوالجلال نے بنا دیا۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند بھی کیا، اس کو درست بھی کیا، ٹھیک بھی کیا۔ واغطش لیلہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی راتوں کو کالا تاریک سیاہ بنا دیا۔ واخرج ضحاہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دن کو روشن بنا دیا۔ والارض بعد ذلک دحاہا، پھر رب ذوالجلال نے اس کے بعد زمین کو سجایا، زمین کو بچھا دیا۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے جو 2 آیتوں کے اندر مضمون بیان ہوئے اس کے برعکس رب ذوالجلال بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس کے 2 جواب علماء کرام نے دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ دیا کہ سورہ حقیقت کے اندر اللہ نے پہلے زمین بنائی، بعد میں آسمان بنایا۔ سورہ نازعات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ترتیب کو نہیں بیان فرما رہے، صرف خبر دے رہے ہیں کہ آسمان کو بھی اللہ نے بنایا، زمین کو بھی بنایا، ایک خبر دے رہے ہیں، ترتیب یا حکم نہیں لگا رہے کہ پہلے آسمان بنا دیا ثم اس کے بعد زمین کو بنایا، اللہ پاک حکم نہیں لگا رہے۔ اور دوسرا جواب علماء کرام نے دیا، اور بخاری شریف کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہی روایت بھی موجود ہے، ان سے بھی اسی قسم کا سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، پہلے رب ذوالجلال نے زمین کو بنایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا۔ پیدا تو اللہ نے زمین کو پہلے کر دیا، لیکن جب بچھانے کی باری آئی تو اللہ پاک نے آسمان بنانے کے بعد زمین کو بچھایا، پیدا پہلے فرمایا۔ اور سورہ نازعات کے اندر مضمون بھی یہی ہے، ثم ارض بعد ذلک دحاہا، زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد کے اندر بچھایا۔ تو اللہ نے پیدا تو اس کو پہلے فرما دیا تھا، لیکن لپیٹی ہوئی تھی، اللہ پاک نے اس کو بعد میں بچھا دیا۔ تو یوں قرآن کی کسی آیت کے اندر تعارض باقی نہیں رکھا علماء کرام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز کے ساتھ اپنی اس تخلیق کو بیان فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت، یہ نشانیاں، ان کو دیکھیں، دیکھنے کے بعد رب ذوالجلال کے واجب الوجود ہونے کو سمجھیں اور اس کے معبود برحق ہونے کے قائل ہو جائیں۔ کتنی بڑی وہ ذات ہوگی جس نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا فرما دیا، تو اس بڑی ذات کے بڑائی کے قائل ہو کہ اس کی تابعداری، فرمانبرداری ہی کے اندر کامیابی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں لوگوں کے سامنے ہوں گا تو نمازیں پڑھوں گا، انفرادی ہوں گا تو چھوڑ دوں گا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میں مجلس کے اندر ہوں گا تو گناہ نہیں کروں گا، مجلس کے علاوہ اکیلا ہوں گا تو میں گناہ کا ارتکاب کروں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ایسی بات ہرگز ہرگز نہیں۔ اللہ پاک نے لکھنے کے لیے فرشتے بھی مقرر فرمائے ہوئے ہیں، اور رب ذوالجلال علیم خبیر خود بھی ہیں، اتنے علیم خبیر کہ آپ کی شہرک سے زیادہ رب ذوالجلال آپ لوگوں کے قریب ہیں، شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ ہمارے دل کے اندر اٹھنے والا خیال بعد میں اٹھتا ہے، رب ذوالجلال پہلے اس کو جان رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندے کے سینے کے اندر کیا خیال اٹھ رہا ہے۔ تو اس رب ذوالجلال کے سامنے چوری تو ممکن ہی نہیں ہے، اس کے سامنے کسی بات کو چھپانا ممکن ہی نہیں۔ اس لیے مجلس کے اندر ہو تب بھی خوف خدا دل کے اندر ہو،
منفرد ہوں، اکیلے ہوں، تب بھی خوف خدا دل کے اندر ہو۔ رب ذوالجلال کو اکیلے طور کے اندر منانا یہ رب ذوالجلال کو زیادہ پسند ہے، اس لیے تہجد کی ترغیب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ دی ہے۔ تہجد رات کے اندھیرے میں اکیلے ہو کے رب ذوالجلال کے ساتھ لو لگا کے اس کو منانے کی کوشش کرنا۔ تو اس طرح علیم الخبیر کے قائل بھی انسان کو ہونا چاہیے کہ میں اس رب ذوالجلال کی کسی حکم سے روگردانی نہ کروں۔ میں دنیا والوں سے نظریں چرا سکتا ہوں لیکن رب ذوالجلال سے نہیں چرا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حاکمیت اعلیٰ کا صحیح عقیدے کے ساتھ قائل بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا صحیح پیروکار اور عبادت گزار بنائے، ظاہراً بھی، اعتقاداً بھی، عقیدتاً بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ کہنے کی توفیق دی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔